پاکستان کا آئندہ وزیر اعظم کون ہو، ملک کی سیاست کا محور جو ہے وہ کہاں ہو، یہ سب کچھ 60% آبادی والا صوبہ پنجاب ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ پنجاب کی سیاسی کروٹ سے پاکستان کی سیاسی تبدیلی وابستہ ہوتی ہے۔ پنجاب میں ہی اب پی ٹی آئی کے خلاف تو کیا ہم کہیں، بلکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تحفظات ان کی جماعت کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کے لیے بغاوت کا لفظ استعمال نہ کریں تو یقیناً ایک پریشر گروپ اور بہت ہی مضبوط پریشر گروپ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے دیرینہ رہنما جہانگیر خان ترین کے بعد آج عبدالعلیم خان نے بھی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اس پریشر گروپ کو جوائن کر لیا ہے۔ وزیر اعظم پر دباؤ انتہائی ڈیلیکیٹ صورتحال میں اس وقت ان کی مقبولیت کے حوالے سے یقیناً ایک امتحان ہو رہا ہے، اور پھر کیونکہ پی ٹی آئی کی پنجاب میں اور خود مرکز میں بہت چھوٹی سی اکثریت ہے، یہ پوری صورتحال یقیناً ان کے لیے بہت ہی پریشان کن ہے۔ سب سے بعد اور اثر و رسوخ رکھنے والے جہانگیر ترین اور عبدالعلیم خان کے نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اب ملکی سیاست میں اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بہت بڑی قوت کو جنم دیا ہے۔ عبدالعلیم خان کے پاس بھی اطلاعات کے مطابق 20 سے 25 اراکین کی حمایت حاصل ہے، اور جس کے بعد جہانگیر ترین صاحب جن کا اپنا ایک مضبوط گروپ ہے، اور اب علیم صاحب کی جو اپنی علیم خان صاحب کی محنت ہے، اس کے بعد تقریباً ایسا لگتا ہے کہ 40-45 سے زائد اراکین اسمبلی کا پی ٹی آئی کے اراکین کا ایک طاقتور گروپ بن چکا ہے۔ ان 40-45 اراکین میں 10 صوبائی وزراء بھی اطلاعات کے مطابق شامل ہیں۔ متحدہ اپوزیشن کو حکومت گرانے کے لیے اندرون پی ٹی آئی سے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے صرف 11 اراکین کی حمایت درکار ہے، جبکہ اطلاعات کے مطابق یہ نئی جو حقیقت نے جنم لیا ہے پی ٹی آئی کے اندر، یعنی کہ ترین اور علیم طاقتور گروپ، یہ یقیناً اس سلسلے میں ایک بہت بڑا اور فیصلہ کن کردار ادا کرے گا آئندہ آنے والے دنوں میں، جس میں یہ بات یقینی ہے کہ بہت جلد وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی۔ اسی طرح سے پنجاب میں بھی ہونے جا رہا ہے۔ اطلاعات کے مطابق عبدالعلیم خان سے مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھی رابطہ کیا ہے، اور کل اس سلسلے میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی۔ علیم خان کے گھر عشائیے میں 2 درجن سے زائد ایم این ایز اور ایم پی ایز نے شرکت کی تھی۔ آج انہی کی قیادت میں تمام ہم خیال اراکین اسمبلی جہانگیر خان ترین کے گھر گئے۔ اس ملاقات میں جہانگیر خان ترین لندن سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ آج ملاقات کے بعد عبدالعلیم خان نے پی ٹی آئی حکومت کے لیے اپنی اور جہانگیر ترین کی خدمات کو اجاگر کیا۔ یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جہاں ساتھ کھڑے ہونے کی بات کر رہے ہیں، خدمات کی بات کر رہے ہیں عبدالعلیم خان، جو یقیناً پی ٹی آئی کے بہت ہی دیرینہ رہنما رہے ہیں، یہ وہی جہانگیر خان ترین ہے جن کے ساتھ عمران خان کا جو سلوک رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کا گزشتہ 1-1.5 سال کے دوران، یقیناً اس حوالے سے بہت بات ہوئی ہے اور آگے بھی ہوتی رہے گی، اور کسی بھی صورت میں یہ اس تعلق کی گواہی نہیں تھی جو جہانگیر خان ترین کا عمران خان کے ساتھ اور پی ٹی آئی کے ساتھ رہا، جس میں ان کی اپنی ذاتی قربانیاں بھی شامل ہے۔ ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ اطلاعات کے مطابق جس وقت دھرنا ہو رہا تھا، کنٹینرز لگے ہوئے تھے اور بھرپور دھرنا جاری تھا، جہانگیر خان ترین کی طبیعت خراب ہوئی، اس کے بعد انہیں ڈاکٹرز نے کینسر ڈائگنوز کیا، وہ لندن گئے، اور اس کے بعد ان کی کیمو شروع ہوئی، اور اس کے بعد فوراً ہی اس سیشن کے بعد وہ دوبارہ واپس آ گئے دھرنے میں، اور اس کنٹینر سے دوبارہ اس جدوجہد میں شریک ہو گئے۔ یقیناً ذاتی طور پہ مالی سطح پر ہر لحاظ سے ان کی قربانیاں تھیں، لیکن ایک وقت یہ بھی آیا تھا اب سے چند ماہ پہلے جب اطلاعات کے مطابق ایف آئی اے کو حکم دیا جا چکا تھا کہ جہانگیر خان ترین کو گرفتار کر لیا جائے۔ اب عبدالعلیم خان نے پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت کے طرز حکمرانی اور بزدار حکومت کی بیڈ گورننس کو میڈیا کے سامنے دو ٹوک انداز میں تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس وقت جو پی ٹی آئی میں پریشر گروپ ہے اوورآل، جس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس کا محور مرکز اور اس کی تنقید کا ہمیشہ سے جو پوائنٹ رہا ہے، جو بنیاد رہی ہے، وہ عثمان بزدار رہا ہے، اور عمران خان کے لیے یہ عثمان بزدار صاحب کی جو شخصیت ہے وہ ہر جانب سے ہر طرف سے جو ہے ان کو اس بارے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، مگر عمران خان ہمیشہ چٹان کی طرح سے بزدار کے ساتھ کھڑے رہے۔ ملک میں جاری بھرپور سیاسی ہلچل کے پس منظر میں اہم بات یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا کل کے روز ہونے والا اجلاس تیسری بار مؤخر کر دیا ہے۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے پی ٹی آئی کور کمیٹی کے ہنگامی اجلاس کی صدارت کی، اور اس کے علاوہ آج انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے بھی اجلاس کی سربراہی کی، جس میں آرمی چیف جنرل باجوہ اور آئی ایس آئی چیف جنرل ندیم انجم نے بھی شرکت کی۔ آج وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے۔ دوسری جانب آج مسلم لیگ نون کے صدر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آصف زرداری کے ساتھ اسلام آباد میں آصف زرداری صاحب کے گھر میں
رہے ہیں اور وہاں ان کی ایک ملاقات بھی ہوئی ہے، اور جس میں کہ یقینی طور پہ جو آئندہ چند دنوں میں ہونا ہے اس کی حکمت عملی طے ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کل MLC میں اپنا غصہ نکالا۔ جھلاہٹ کا تو شکار تھے، اپوزیشن قیادت کو بھی غیظ و غضب کا نشانہ بنایا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف، مولانا فضل الرحمان کو طرح طرح کے القابات سے نوازا۔